الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رزقا ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل ثم الأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستو، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات بینات تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، ایام حج، اوقات حج قریب قریب ہیں، تو ان دنوں کی مناسبت سے اور ان مہینوں کی مناسبت سے عام طور پر جو ذکر خیر کیا جاتا ہے وہ جد الانبیاء، موحد اعظم، بانی کعبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی شخصیت ہے۔ انہی کا ذکر خیر عام طور پر ان دنوں میں کیا جاتا ہے۔ محض ان کا ذکر خیر کر لینا، سن لینا اتنی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل والو، سابقہ انبیاء کے حالات و واقعات، ان کے قصے سن کر صرف اور صرف سننے والے غور سے سنتے جائیں، بیان کرتے والا بیان کرتا جائے، اور سبحان اللہ الحمدللہ کی داد ملتی جائے، اس کے بعد ختم ہو جائے۔ بلکہ اتنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا فی قصصہم عبرہ، اس کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے ہوتے ہیں کہ جیسے سابقہ انبیاء نے محنت فرمائی، تمہارے محبوب نے محنت فرمائی، اور سابقہ انبیاء کی امتوں میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا وہ ناکام ہو گئے۔ فرمایا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے بھی اپنے محبوب کی باتوں پہ عمل کیا تو فرمایا دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تم محبوب کی زندگی اور طرز و طریقے سے ہٹ گئے، پھر فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، پھر دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ تو اس لیے گزارش ہوگی ہم سابقہ انبیاء کے صرف قصے سننے پر انحصار نہ کریں،
بلکہ دیکھیں کہ ان کی زندگی سے ہمارے لیے کون کون سے پہلو نکلتے ہیں، ان کے امتحانات سے ہمارے لیے کون کون سے امتحان آتے ہیں۔ جیسے وہ کامیاب ہو گئے، دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی مشکلات کے اندر کامیابی نصیب فرمائے۔ باقی امتحان بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ماں کے پیٹ سے لے کر آخری وقت تک ہر حال میں امتحانوں کے اندر رہی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر ہر حال میں کامیاب ہوتے رہے۔ بالآخر اللہ پاک نے کیا رزلٹ اور نتیجہ عطا فرمایا؟ فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ ابراہیم، آج تم نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے، لیکن 1400 سال پہلے گزر چکے، 2000 سال گزر چکے، کتنے سال گزر چکے، صدیاں گزر چکی، آپ نے اپنے فرزند ارجمند کے بیٹے گلے پہ چھری چلا کر ہمارے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ ابراہیم، قیامت تک لوگ بھیڑ بکری کے گلے پہ چھری چلائیں گے، لوگ گائے کے گلے پہ چھری چلائیں گے، لوگ اونٹ کے گلے پہ چھری چلائیں گے۔ محبوب، اے میرے خلیل، جس طرح آپ نے ہمارے حکم کو پورا فرمایا اور کامیاب ہو گئے، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، آپ کی اس سنت کو زندہ کرتے رہیں گے، ہم ان کو بھی کامیابی والے تمغے عطا کریں۔ تو وہ دن چونکہ ایک نزدیک ہیں اور قریب ہیں، اس لیے آج ہر منبر پہ، ہر خطیب کی زبان پہ اسی جد الانبیاء، ابو الانبیاء، ابو الضیفان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روایات میں آتا ہے آپ علیہ السلام کی شکل و صورت ابراہیم سے ملتی جلتی تھی، اس لیے محبوب فرماتے تھے لوگوں، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو اما فانظروا ابراہیم، اگر تم ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو، فانظروا علی صاحبکم، تو پھر اپنے ساتھی، اپنے دوست یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو دیکھ لیا کریں، کیونکہ محبوب کی شکل حضرت ابراہیم سے ملتی جلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ابو الضیفان ہے، مہمان نواز، چونکہ آپ مہمان نوازی میں بہت آگے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام 75 سال تک اللہ پاک سے اولاد مانگتے رہے، 75 سال سے شروع کیا، بالآخر جب 86 برس کی عمر پہنچی، اللہ پاک نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے بطن اطہر سے حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن کریم کی 25 سورتوں میں آتا ہے، اور کم و بیش علماء کرام لکھتے ہیں 25 سورتوں میں تقریباً 63 مرتبہ آپ کا ذکر خیر آیا ہے، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں آپ کا ذکر خیر قرآن کریم کے اندر ایک کم 70 مرتبہ آیا ہے۔ الغرض بے شمار قرآن کریم کی آیات و سورتوں کے اندر آپ کے واقعات و حالات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، اس وقت چونکہ نمرود کی بادشاہت تھی، نمرود اپنے تخت کے اوپر سویا ہوا ہے۔ قصص الانبیاء کے اندر لکھا ہے کہ ایک رات اس نمرود نے خواب دیکھا۔ ہر نبی کی پیدائش سے پہلے اس وقت کا جو بڑا ہوتا تھا، عام طور پر اللہ پاک اس کو سمجھاتے تھے خواب کے ذریعے، کبھی حالات و واقعات کے ذریعے پہلے سمجھاتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق نمرود سویا ہوا ہے، خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک چاند طلوع ہوتا ہے۔ اب وہ چاند اس کے تخت تک پہنچتا ہے، اس کو آ کر فرمایا کہ اپنے تخت سے نیچے گراتا ہے۔ الغرض یہ سارا ماجرا اس کے ساتھ ہوا
جب صبح بیدار ہوتا ہے اپنے معبرین سے، وزیروں مشیروں سے پوچھتا ہے میاں رات میں نے اس طرح کا ڈراؤنا خواب دیکھا، اس کی تعبیر تو بتلا۔ نجومیوں نے، کہنوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیرے تاج و تخت کو تاراج کرے گا، الٹا کر کے رکھ دے گا، تیری حکومت اور سلطنت کو ختم کر کے رکھ دے گا، تیرے وزارت کے اندر، بادشاہی کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ جب نمرود کو یہ خبر ملی تو اس نے معاذ اللہ، علامہ عبد الرحمن ابن عبد السلام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس کے اندر لکھتے ہیں اس نے 1,00,000 بچے قتل کروا دیے۔ اس ایک بچے کے پیچھے 1,00,000 بچے اس نے قتل کروائے کہ میری حکومت کا زوال کا ذریعہ نہ بن جائے، میری حکومت کوئی بادشاہ ختم نہ کر دے۔ قصور تو ایک کا ہو رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اس نے 1,00,000 لڑکوں کو قتل کروا دیا، اور پھر دستے بھیج دیے، قافلے بھیج دیے، کوئی سواروں کے قافلے، کوئی پیادوں کے قافلے، کچھ ان کے ساتھ مستورات دایاں بھیج دی، عورتیں بھیج دی، نرسیں بھیج دی کہ جس گھر کے اندر سنو اس عورت، یہ عورت حاملہ ہے، یہ پیٹ سے ہے، یہ امید سے ہے، یا تو ان کے بچے گروا دو، اگر لڑکے پیدا ہوں ان کو فوراً قتل کروا دو۔ الغرض اس نے بے شمار حربے تیار کیے، بے شمار حربے کیے کہ میری سلطنت کے زوال کا جو لڑکا پیدا ہونا ہے وہ پیدا نہ ہو۔ لیکن ایک کہاوت ہے، کہانی ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بالآخر جب ابراہیم اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، پھر کہنوں نے، نجومیوں نے بتا دیا کہ بادشاہ صاحب وہ لڑکا باپ کی صلب سے نکل کر ماں کے پیٹ میں بھی آ چکا ہے۔ یہ اور پریشان ہو گیا، اور پریشانی اس کی بڑھ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ جب اس نے پھر پوچھا، لوگوں نے پھر بتایا کہ ابھی اس کی ولادت قریب ہے، اور وہ لڑکا تیرے قریبوں میں سے پیدا ہوگا۔ اب اس نے کہا سب سے زیادہ جو میرے نزدیک ہے وہ تو آزر ہے۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، اور نمرود کا جو ہے نا یہ بڑا سپاہی تھا۔ اس نے آزر کو مارا، اور علماء کرام لکھتے ہیں بالآخر اس نے جو ہے نا پھر پہرہ داری سخت کر دی کہ عورتوں کے پاس دایاں بھیج دی کہ کسی کا لڑکا پیدا ہو تو فرمایا کہ اس کو جو ہے نا فوراً قتل کر دو۔ اتنے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، جن کا نام بعضوں نے نونا لکھا ہے، بعضوں نے بلونا بھی لکھا ہے، بعضوں نے امیلہ بھی لکھا ہے، تاریخ کے اندر بے شمار نام آتے ہیں، ان کو جب درد ذہ شروع ہوا، بچے کے پیدا ہونے کے وقت درد شروع ہوا، تو یہ فوراً معبد خانے میں چلی گئی۔ ایک بت تھا کہ اس کے سامنے یہ منت جاری کرتے، بت کا نام لیتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا یہ جو درد ہے یہ ختم ہو جائے، آسانی سے ولادت ہو۔ اب جب اس کا درد ختم نہیں ہو رہا تھا تو پھر دیکھا یہ وہاں سے بھاگی۔ جب باہر نکلی تو نمرود نے دیکھا، اس کی ہواری تواری نے دیکھا کہ میاں یہ کون سی عورت ہے جو بھاگ رہی، جلدی کرو اس کو پکڑو۔ اب نمرود کہنا یہ چاہتا تھا اس کو پکڑو، لیکن اس کی زبان سے اللہ پاک نے نکلوا دیا کہ میاں اس کو چھوڑ دو، میاں اس کو چھوڑ دو، یہ جدھر جاتی ہے چلی جائے۔ علماء کرام لکھتے ہیں جناب ابراہیم کی والدہ چلی گئیں ایک غار کے پاس، ایک غار میں چلی گئیں، اسی غار کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ اب پیدائش کے بعد روزانہ والدہ جاتی ہیں، بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑے ہوتے تھے جتنا ہفتے میں ایک بچہ بڑا ہوتا ہے، ہفتے میں اتنا بڑے ہوتے تھے جتنا ایک مہینے کا بچہ ہوتا ہے، مہینے میں اتنا بڑے ہوتے تھے جتنا ایک سال کا بچہ بڑا ہوتا ہے۔ الغر چلتے چلاتے والدہ روزانہ آتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، دیکھ بھال کر جاتی ہیں، پھر اسی غار کے اندر والدہ چلی جاتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد والدہ کہتے ہیں کہ جب میں آئی تو میں نے دیکھا میرا بچہ جو ہے نا یہ انگلی چوستا ہے تو اس سے دودھ نکلتا ہے، ابراہیم یہ انگلی چوستے ہیں تو اس سے شہد نکلتا ہے، میں دیکھتی ہوں
کہ میرے بچے کی انگلیوں سے کبھی دودھ نکلنا شروع ہوتا ہے، کبھی شہد نکلنا شروع ہوتا ہے۔ اب والدہ جب سال کے ابراہیم علیہ السلام ہو گئے تو اسی غار سے جب بہر لے کر آنے لگی تو ابراہیم علیہ السلام بول پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام بول پڑے اور عجیب انداز میں بول پڑے۔ پیغمبر کی گفتگو بھی عجیب ہوتی ہے، جیسے تیرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینوں کی عمر میں سیدہ آمنہ فرماتے ہیں میرے محبوب ایسے بولتے تھے جیسے ایک فتین بچہ، جیسے ایک ذہین آدمی، ایک بڑے قد و قامت والا بندہ بات کرتا ہے، بولتا ہے، محبوب 6 مہینوں میں یوں گفتگو فرماتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب سال کے ہوئے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ امی من ربی، ذرا بتلا میرا رب کون ہے؟ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام 1 سال کی عمر کو پہنچے۔ اب قوت گویائی اللہ پاک نے عطا فرما دی، بولنے کی قوت اور طاقت عطا ہو گئی۔ اب امی جان حضرت ابراہیم کی والدہ سے کسی نے پوچھ لیا، اے ابراہیم کی والدہ تیرے بچے نے سب سے پہلے کیا بولا؟ آج مولوی کا بچہ بولے گا، مولویت کی بات کرے گا، قاری صاحب کا بچہ بولے گا، قرآن پڑھے گا، ایک تاجر کا بچہ بولے گا، تجارت کی بات کرے گا، دکاندار کا بچہ بولنا شروع کرتا ہے، دکانداری کی بات کرتا ہے۔ اے ابراہیم کی والدہ تیرے بچے نے سب سے پہلے کیا بولا؟ حضرت ابراہیم کی والدہ کہتے میرے بچے نے سب سے پہلے جملہ نکالا، امی جی من ربی، میرا رب کون ہے؟ رب کا معنی پالنے والا، رب کا معنی پرورش کرنے والا۔ فوراً ماں کہتے ابراہیم انا ربی، انا ربک، تیرا رب میں ہوں، تیری پرورش میں کرتی ہوں، تجھے کھانا میں دیتی ہوں، دودھ میں پلاتی ہوں، بیٹا میں تیرا رب ہوں۔ اچھا امی جی تو میرا رب، ذرا یہ تو بتلا تیرا رب کون ہے؟ اب پیغمبر گفتگو فرماتے جا رہے ہیں۔ حضرت جناب ابراہیم کی والدہ کہتی ہے بیٹا میں تیرا رب، میرا رب تیرا باپ آزر ہے۔ اچھا امی جی ذرا یہ تو بتلاؤ میرے باپ کا رب کون ہے؟ آزر کا رب کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا تیرے باپ کا رب وہ نمرود ہے۔ اچھا امی جی ذرا سوال کرنے کے اندر مجھے مزہ آ رہا ہے، امی جی مجھے پتہ ہے، میرا خیال کہتا ہے ابراہیم کہتا ہے امی جی میں تیرا ذہن بنا رہا ہوں، امی جی میں تجھے اپنا عقیدہ بتلا رہا ہوں، ذرا بتلاؤ نمرود کا رب کون ہے؟ فرمایا کہ اس وقت ماں خاموش ہو گئی، ماں چپ ہو گئی۔ ابراہیم فرماتے ہیں مجھے ماں نے ایک تھپڑ بھی لگایا اور کہتے ہیں خاموش ہو جا۔ جب میں خاموش ہو گیا اتنے میں میرا باپ آزر آ گیا۔ اب اس وقت ماں کہتے ہیں او آزر جس بچے کے متعلق مشہور ہے جو جناب آ کر جو ہے نا نمرود کی سلطنت کو ختم کرے گا، نمرود کی بادشاہت کو ختم کرے گا، لگتا ہے وہ یہی تیرا بچہ ہے، وہ یہی تیرا لال ہے، یہی تیرا بیٹا ہے۔ آج میرے سے اس نے مختلف قسم کے سوالات کیے ہیں، مختلف قسم کی باتیں پوچھی ہیں، کبھی یہ سوال کبھی یہ سوال۔ علماء کرام لکھتے ہیں چلتے چلتے ابراہیم تھوڑا بڑے ہو گئے، اب قوم کے سامنے آ گئے، اس قوم کے سامنے جو قوم کبھی جو ہے نا چاند کی پرورش پوجا کرتی ہے، کبھی ستاروں کی پوجا کرتی ہے، کبھی سورج کی پوجا کرتی ہے۔ ایک دن ابراہیم نے سب کو بلایا، او چاند کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے ذرا ادھر آ جاؤ، مجھے بھی بتلاؤ تم کس کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ ایک کھڑا ہو گیا، آپ نے پہلے ان سے پوچھا زمین کو پیدا کرنے والا کون، آسمان کو پیدا کرنے والا کون، یہ ساری چیزیں کارخانہ کائنات کو چلانے والا کون؟ اس وقت ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ستارے ہیں، وہ بیٹھا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں چاند ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ سورج ہے۔ اچھا میاں چلو تھوڑی دیر کے لیے
تمہارے ساتھ میں بھی چلتا ہوں۔ شام کا وقت سورج غروب ہو گیا، تھوڑی دیر بعد آسمان پہ ستارے آ گئے۔ یہ قرآن کریم، اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ ابراہیم نے ایک ستارے کو دیکھا آسمان پہ جو زیادہ چمک رہا ہے، کہنے لگے ہاذا ربی، چلو میاں میں بھی تمہارے ساتھ، یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ ستارہ غروب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا فلما افلا قال لا احب الافلین۔ او قوم والو، برادری والو، چھپنے والا کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ جو خود ڈوب جائے دوسروں کو کیسے بچائے گا؟ جو خود چھپ جائے دوسروں کو کیسے ظاہر کرے گا؟ لہذا یہ ستارہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ ستارہ چھپ گیا۔ تھوڑی دیر پچھلی رات کا حصہ فرمایا کہ اچانک جو ہے نا چاند نظر آ گیا۔ آپ نے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، میاں یہ چاند میرا خدا ہے، یہ چاند میرا معبود ہے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، فلما افلت قال یا قوم، فرمایا کہ اس وقت وہ چاند بھی غروب ہو گیا، وہ چاند بھی چھپ گیا کیونکہ صبح آ رہی تھی۔ جب صبح کا ستارہ طلوع ہوا، تھوڑی دیر بعد سورج نکل آیا۔ اس وقت ابراہیم فرماتے ہیں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ میاں چاند بھی ختم، ستارے بھی ختم، یہ سب سے بڑا سورج ہے، میں تو اس کو خدا مانتا ہوں۔ چلو میاں تمہاری بات کے مطابق یہ ہمارا خدا ہے۔ لیکن فرمایا جب شام ہوئی تو وہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ حضرت جناب ابراہیم فرماتے ہیں فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ او میاں جو چھپ جائے، جو غائب ہو جائیں، جو آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتے، وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتے، وہ کبھی مسجود نہیں ہو سکتے، وہ کبھی خالق اور مالک نہیں ہو سکتے۔ قوم والے، برادری والے کہتے ہیں ابراہیم میاں ذرا بتلا تو صحیح، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو کس کی بات کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتے ابراہیم نے فرمایا میاں اگر میرے ساتھ ملتے ہو تو پھر سن لو، انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اس خدا کی پرورش کرتا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ چاند سورج خدا نہیں ہے، یہ ستارے تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ میاں چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اس ذات کو کرو جس نے سورج کو روشنی بخشی، جس نے چاند کو لمعانیت بخشی، جس نے ستاروں کو روشنی بخشی۔ وہ ذات کوئی اور ہے جو ان کو بھی پیدا کرنے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چاند سورج کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ ان کو بنانے والی ذات کو کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید گویا کہ ارشاد قرآن کریم کے اندر ویسے تو آپ کا نام نامی اور ویسے بھی ذاتی طور پر آپ کا نام ابراہیم ہے، لیکن صفاتی نام بے شمار ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار صفاتی نام آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا ایک نام اللہ پاک نے خلیل بھی رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ایک نام اللہ پاک نے اواہ بھی رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ایک نام منیب بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کا ایک نام حلیم بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کا ایک نام وفا بھی ہے، وہ ابراہیم الذی وفا۔ حضرت ابراہیم کا ایک نام ان ابراہیم کان امتن، یہاں کان امتن، امت سے مراد امت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد امام ہے۔ حضرت ابراہیم کا گویا کہ ایک لقب امام بھی ہے۔ آپ کا ایک لقب شاکر، اللہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا بھی ہے۔ الغرض 8-10 آپ کے صفاتی نام آتے ہیں۔ ذاتی نام ابراہیم،
صفاتی بے شمار آپ کے نام ہیں، اواہن بھی ہے، حلیم بھی ہے، منیب بھی ہے، شاکر بھی ہے، صابر بھی ہے، امام بھی ہے، اور بھی قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے بے شمار القابات ارشاد فرمائے۔ اب سب کی تعریف کرنے پہ بیٹھ جاؤ، سب کو الگ الگ بیان کرنے پہ بیٹھ جاؤ تو بڑا ٹائم لگے گا۔ ایک دو کی آپ جو ہے نا ان کی سن لیں تعریفیں۔ ایک نام آپ کا کیا ہے؟ منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی کوئی مسئلہ در پیش آیا، جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، تو آپ نے ہر حال میں کس کو پکارا؟ اللہ پاک کی ذات کو پکارا ہے۔ ہر حال کے اندر آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے۔ چنانچہ جس وقت باپ کے ساتھ، قوم والوں کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی تو قوم نے جا کر نمرود کو شکایت لگائی کہ نمرود، تیری سلطنت میں ایک بچہ ایسا ہے کہ جو ہمارے معبودوں کی جو ہے نا نفی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک خدا ہے، ذرا آپ اسے سمجھائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لوگوں نے نمرود کے کٹہرے میں اور اس کی سلطنت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم نمرود کی سلطنت میں پہنچے تو نمرود نے کہا کہ ہاں ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے نا ہمارے بتوں کی نفی کرتے ہیں، بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تو ایک خدا کی دعوت دیتا ہوں۔ اب نمرود نے کہا کہ چلو آپ ایسا کریں کہ ذرا اپنے خدا کی تعریف کریں، آپ کا خدا کیسا ہے، آپ کا خدا کہاں رہتا ہے، کیسے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرے رب کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ زندگی بھی عطا کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ زندگی بھی کون دیتے ہیں؟ اللہ پاک دیتے ہیں، اور موت بھی اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو نمرود کی عقل خراب تھی کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ایک آزاد بندے کو پکڑ کر جو ہے نا اس کو قتل کرا دیا، سولی پہ لٹکوا دیا، اور ایک جس کے اوپر جو ہے نا سولی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ قتل کا مقدمہ تھا، اس کو آزاد کر دیا کہ دیکھو میں نے آزاد کو قتل کروا دیا، اور قتل کر جس کے اوپر قتل تھا میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ کام ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ اس کی عقل نہیں ہے، یہ عقل کا موٹا ہے، بے وقوف ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اچھا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اچھا نمرود میرا رب تو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، چلو تو آج ایسا کر کے یہاں سے نکال اور وہاں مغرب سے نکال، کوئی مندر چل دی، کوئی تویزی پیری مریدی چل دی، تو بات ایک کام کر۔ فبہت الذی کفر، قرآن کریم کہتا ہے جتنا پہلے ہوا سے ساری ہوا شور نکل گئی، مبہوت ہو گیا، بد حواس ہو گیا، عقل ختم ہو گئی۔ اب جتنا بھی بیٹھے ہوئے تھے جو پہلے نمرود کو ماننے والے تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے ایمان لے۔ اب اس کو اور غصہ آ گیا، اچھا یہ ایسے ایسے سوالات۔ الغرض اس ظالم بدبخت نے پھر کیا کہا؟ اچھا ابراہیم اگر تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا رب آسمانوں میں رہتا ہے، تمہارا رب موجود ہے، تو معاذ اللہ میں آسمانوں پہ جا کر تمہارے رب کو قتل کروں گا، میں تمہارے خدا کو قتل کروں گا، ختم کروں گا۔ قصص الانبیاء والے بزرگ لکھتے ہیں حیات الحیوان کے حوالے سے کہ اس بدبخت نے پھر کیا کیا؟ اس نے ایک منصوبہ کیا، ایک تخت بنایا، صندوق بنوایا، اور اس کے اوپر جو ہے نا اپنا ساز و سامان سارا کچھ رکھا، اور اس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے نا چاروں طرف جو ہے نا ڈنڈے باندھے، اور ان ڈنڈوں کے اوپر جو ہے نا تھوڑا تھوڑا گوشت لٹکا دیا۔ اس نے گدھ ایک پرندے کے 4 چوزے لیے، اور ان چوزوں کو پالا پوسا، جب وہ بڑے ہو گئے، طاقتور ہو گئے، جوان ہو گئے، تو پھر اس نے یہ حربہ کیا کہ صندوق کے اوپر والے کونوں میں گوشت باندھا اور نیچے والے کونوں میں ان پرندوں کے ٹانگیں باندھی، اور اتنا ان کو لمبا کیا کہ گوشت تک پہنچ نہ سکے۔ اگر پہنچ گیا تو کھا ویسے گوشت، پھر تو قصہ ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے اس انداز میں ان کو باندھا، اور پھر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ پرندے لالچ میں آ گئے کہ ہمیں گوشت ملے گا، گوشت ملے گا، وہ اوپر اڑتے گئے۔ اس کا تخت الغرض، وہ صندوق اوپر اڑتا گیا،
صبح سے لے کر شام تک یہ اڑتا رہا. اس صندوق کو اوپر نیچے سے اس نے دروازے لگوائے ہوئے تھے. جب شام کا وقت آیا تو اپنے حواری کو جو ایک دوسرا بندہ ساتھ تھا کہنے لگا ذرا دیکھو آسمان ہم سے کتنا دور ہے. ہوں تو کھڑکی کھولے ہوں کہ صحیح ہے وہ تو تھیں کھڑی, وہ تو وہی کا وہی ہے جہاں پہ ہم نے زمین پہ دیکھا تھا. اچھا نیچے زمین کو دیکھو, زمین کہاں کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ اب زمین جو ہے نا ہمیں بس وہ دریا جیسے جو پانی ہوتا ہے وہ پانی کی طرح ذرات نظر آتے اور کچھ بھی نظر نہیں. اچھا الغرض علماء لکھتے ہیں کہ دوسرے دن پھر اڑنا, پرندوں کو اس نے اڑانا شروع کر دیا, پرندے پھر اور دوسرے دن بھی اڑتے رہے. جب دوسرا دن پھر عصر کا ٹائم آیا تو پھر کیا ہوا, پھر اس نے کہا کہ ہاں ذرا اب دیکھو کھڑکی کھول کے کہ اب ہم کہاں پہنچے. اتلی کھڑکی کھولوں گا کہ صحیح ہے اتھیں بدے ہیں, آسمان وہیں کا وہیں نظر آتا ہے. اچھا نیچے دیکھو, اس نے کہا اب نیچے سے جو نا ایک دھویں نمان شکل آتے ہے نظر آتا ہے, ایک کالی سیاہ چیز نظر آتی ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. اب اللہ پاک نے جو ہے نا, آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری نہیں سنتے, لیکن علماء لکھتے ہیں اللہ پاک نے تو نمرود کی بھی سن لی تھی. اللہ پاک نے تو نمرود کو بھی مایوس نہیں کیا تھا. آج کے مسلمان 5 منٹ دعا مانگے نا, دعا مانگی میں قبول نہیں تھی. ایک بزرگ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, اس نے کہا ہمارا تو آج اتنا جو ہے نا وہ ذہن اور عقل رہ گیا ہے نا, ہم اتنا بے صبر ہو چکے ہیں. 2 دن جو ہے نا کسی نے دعوت دی تبلیغ کی, 2 دن جو ہے نا ہم نے الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھی, پھر دعا مانگی, پھر دعا قبول نہیں, پھر آسمان ڈو جو رہا تھی کہ دعا مانگتے بڑھے تو ساری دعا قبول نہیں ہوتی. 2 دن کی تسبیح سے ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش آ جائے, تو ہمارا تو حال یہی ہے, ہم تو اتنا بے صبر ہیں. تو نمرود نے اللہ اس وقت ابراہیم سے کہا تھا کہ میں تمہارے خدا کو معاذ اللہ قتل کروں گا. ایک تیر کمان اس کے ساتھ اس صندوق میں تھا. فرمایا کہ اس کو نمرود نے کہا کہ میاں اب یہاں سے تیر ذرا پھینکو. اس نے تیر پھینکا, اوپر سے کوئی پرندہ جا رہا تھا, پرندے کو جب وہ تیر لگا, اب وہ تیر کے اوپر خون آیا. پھر وہ تیر جب واپس آیا تو اس نے نمرود نے کہا ہاں معاذ اللہ ہم نے تب خدا کو بھی قتل کر دیا. اب تو تیر کے اوپر خون لگ گیا, بس ہم نے قتل کر دیا. پھر واپس اب واپس آ کر جو ہے نا پھر آگے کیا کچھ ہوا انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر. لیکن اس جمعے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہی پہلا امتحان تھا. باپ کے سامنے آپ کا مناظرہ ہوا, پھر وقت کے ظالم جابر نمرود کے سامنے جناب ابراہیم پیش ہوئے, اس وقت بھی آپ کامیاب ہوئے. پھر نمرود نے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیے, لیکن اللہ کے نبی پھر بھی آگے کامیاب ہوتے رہے. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے, ان کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آنے والے دن ہیں, انہی دنوں کے اندر احباب قربانیاں بھی لے رہے ہیں, احباب حج و عمرے پہ بھی جا رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ جو حج عمرے پہ جاتے ہیں وہ حج کے احکام سیکھ کر جائیں. جو عمرے پہ جا رہے ہیں حج کے اوپر تو وہ احکام سیکھ کے جائیں. جو قربانیاں لینے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پہلے جو ہے نا مسئلہ پوچھ کر پھر قربانی. اب قربانی کرنے والے کون کون سے لوگ شریک ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور اسی طرح اگر ایک کی نیت خراب ہوگی تو سب کی قربانی خراب ہو جاتی. اب قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے, ان کی عمریں کیسے ہونی چاہیے. آج کل جو ہے نا ہماری ایک جو ہے نا وہ کہاوت ہے, بس فوراً ہاں سی نے دان ترٹے ڈندا ہے ٹھیک ہے بھام ڈوسا بھام ہتھوڑی نہ آپ پتروڑی بدلے بس ٹھیک ہے گھن لیتے تو سر یا ٹیمیں کریں نا پہلے بھائی سے یہ آپ نے آپ کو بڑا ہوشیار اور سمجھدار کر بس فوراً دانت بس میاں اے لگ ویسے یہ ڈندا ہے ٹھیک ہے. وہ اللہ کے بندے علماء نے لکھا ہے دانتوں کا اعتبار کوئی نہیں ہے. 2 سال کی عمر کا ہونا گائے بھینس کے لیے ضروری ہے, لیکن ہم نے تو بس وہ سنی باتیں ہیں. 40 سال ہماری عمر ہو گئی 50. کل میرے پاس جو ہے نا ایک مسئلہ وہ فون پہ آ گیا, مولوی صاحب ہم یہ جو نا وچھا گندے پے ہیں تے اندر ڈانتی کونی ترٹے ہے تے وہ آدھے 2 سال دا کونی تے والے گنو چاہ آؤ اللہ بندے ہوں 40 سال تو سب پہلے تو قربانیاں کریں گے ہر سال, کیا ہر سال ایسے ضائع کرتے ہو. دین کو کچھ مسئلے مستقل بھی سیکھ لیا کریں بس فوراً مولوی صاحب کہ ہاں بس ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے بس ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو ہیں کہ میاں ہمارے پاس آ جائیں, ہمارے پاس بیٹھیں 10 منٹ 20 منٹ بیٹھے, آپ کو چائے بوتل بھی پلائیں گے, پھر آپ کو مسئلہ آسانی سے سمجھائیں گے. اصل یہ ہونا چاہیے. نہیں مولوی صاحب میں تو فارغ نہیں ہوں, بس جلدی کریں منڈی پہ کھڑا ہوں ابھی جو ہے نا وہ لین دین ہو رہا ہے, بس اچانک جو ہے نا یہ ایپ نظر آ گیا تو یہ مولوی صاحب کو میڈی کار ہوگا کہ نہیں مسئلہ نہیں ملے سنا بس پہلے میرے پاس آ
پھر مسئلہ پوچھ، پھر جا کر آپ جو ہے نا یہ کام کرو۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ جانور کو دیکھیں، جانور کے عیوبات، ہر وہ عیب جس سے جانور کی قیمت کم ہوتی ہے وہ جانور قربانی پہ نہیں لگ سکتا۔ تو اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والے ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سے درود ابراہیمی بھی ہے، کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ درود شریف بھی پڑھا کریں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر